صرف ایک محمد نہیں ہے، اس کے بعد سے 12 محمد اور آئیں گے. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل 12 محمد. محمد اور آئیں گے، ایک کے بعد ایک محمد آئیں گے، ایک کے بعد ایک محمد آئیں گے. اور عزیزوں، نام کا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نام کا دھوکہ ہو جاتا ہے. نہیں، اہل بیت علیہ السلام کا مقام، وہ منزلت، وہ رتبہ، وہ اس درجے کے اوپر فائز ہے کہ کوئی شبہ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں. نحن فی الفضل سوا، ہم فضائل کے باب میں برابر ہیں. فضیلتیں ہماری بالکل ایک جیسی ہیں. معصومین فرماتے ہیں اگر شک ہو کسی چیز کے بارے میں اٹھا کر کے سوال کر لو، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھ لو، کسی میدان میں چیلنج کر لو، کہیں بھی ہمیں پیچھے نہیں پاؤ. عزیزوں، اپنے الفضل من شہدت بہ الاغیار، فضیلت تو وہ ہے کہ اغیار بھی اس کی گواہی دیں. سب نے قصیدہ پڑھا ہے، سب نے قصیدہ پڑھا، سب نے شعر لکھے ہیں کہ کیا مولا کی شان ہے، کیا مولا کی شان ہے. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے کہ میں جب چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل اور اس محمد. کے بعد سے وہ گفتگو جو آپ عام طور پہ سنتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو تو کہا کہ مولا ذرا آگے تشریف لائیے. وہ چند قدم آگے آئے، پھر کہا کہ تھوڑا پیچھے چلے جائیے، چند قدم پیچھے چل کر کے گئے. اب اس کے بعد سے انہوں نے سلام کیا. جب سلام کیا تو انہوں نے اسی انداز میں جواب دیا جس انداز کا جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کو انتظار تھا. عزیزو، اتنا زمانہ گزر گیا تھا جناب جابر کو کہ آنکھ کی روشنی کی کمزور ہو گئی. تو پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ چل کیسے رہے ہیں، اس کے بعد سے پھر آواز کے ذریعے اور زیادہ کنفرم کرنے کے لیے معاملے کو کہا کہ سلام کیا، سلام کا جواب سنا. جب جواب سنا تو انہوں نے جا کر کے ان کی دستبوسی کی، ان کے پیر کو جا کے، قدموں کو جا کر کے بوسا لیا. کہا کہ یہ وہ سلام تھا کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ تم میرے ہم نام سے ملو گے. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نام سے ملو گے، جو گفتار میں، جو شمائل میں بالکل میری شبیہ ہوگا. فَإِذَا لَقَيْتَ، جب تم اس سے ملاقات کرنا، فَبَلِّغْ مِنِّي السلام، تو میرا بھی سلام اسے کہنا. تو حضرت امام محمد باقر اسلام سن کر کے رونے لگے. کہا کہ آپ نے میرے جد کی یاد تازہ کرا دی، جیسے کہ خود جد مجھے سلام کر رہے ہیں. اب وہاں پر جناب جابر بیان کرتے ہیں کہ میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین نے کچھ مرموز، کچھ رمز میں کلمات جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے کہے. بہار النوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 16 فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ چوتھے امام نے کچھ مرموز کلمات امام محمد باقر علیہ السلام سے کہے اور انہوں نے اسی انداز میں اس گفتگو کا جواب دیا. کچھ دیر تک اسی انداز میں گفتگو چلتی رہی. جناب جابر نے کہا کہ میں نے بھی صحابیت کا شرف حاصل کیا لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ باپ نے بیٹے سے کیا کلام کیا، بیٹے نے باپ کو کیا جواب دیا، میں کچھ بھی سمجھ نہیں سکا. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کو میں نے جوڑ کر کہا کہ مولا اگر کچھ میرے بھی سمجھنے کی چیز ہو تو مجھے بھی بتا دیجئے. تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ میں گویا کہ محمد ہوں، میں گویا کہ محمد ہوں. امام پنجم نے کہا، پانچویں امام نے کہا میں گویا کہ علی ہوں، میں گویا کہ علی ہوں. یعنی ہم میں فرق نہیں ہے، ہم میں فرق نہیں ہے. ہم گفتگو کرنے میں الفاظ کے محتاج نہیں ہیں، ہم گفتگو کرنے میں الفاظ کے محتاج نہیں ہیں. جو ہمارے ضمائر میں ہوتا ہے ہم اس طریقے سے منتقل کر دیتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ نہیں پاتا، ہم آپس میں باتیں کر لیتے ہیں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. ہمارے باپ اور بیٹے کے بیچ کی بات نہیں ہے. وہاں پر یہ سب سے مشہور اور معروف حدیث کو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَآخِرُنَا مُحَمَّدٌ وَكُلُّنَا مُحَمَّدٌ. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. ہماری یہ شان ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. عزیزوں، اسی محمد کا سلسلہ خدا بند عالم نے تا قیام قیامت کے لیے جاری اور ساری کر دیا، جاری اور ساری کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ محمد کا سلسلہ ہے تب تک نہ دین میں کسی طرح کی تبدیلی آئے گی، نہ ہی شریعت میں کسی قسم کی تبدیلی آئے گی، اور نہ ہی حکومت
کسی ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے ہاتھ میں جا سکتی ہے جو اس کا لائق ہو. حکومت انہی کے ہاتھ میں زیب دیتی ہے, انہی کے ہاتھ میں زینت دیتی ہے کہ جسے اللہ نے جس کے سر کے اوپر ولایت کا تاج رکھ دیا ہو. ایک اور صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ سلسلہ ولایت ہے جسے خداوند عالم نے پہچنوایا. وما نودی بشیء یوم القیامت کما نودی بالولایہ, کہ قیامت کے دن ولایت کہ جس طریقے سے آواز دی جائے گی, جس طریقے سے ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا, کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا, کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے نہیں کیا جائے گا, لیکن پھر بھی اتنی تاکید کیوں, اتنی تاکید کیوں؟ تو پہلی چیز یہ وقفوہم انہم مسئولون, کہ قیامت میں جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جانا ہے وہ اہمیت کی حامل ہے یا نہیں ہے. کل کسی انسان کے ذہن سے نہ نکل جائے, کل کسی کو کوئی بہانہ نہ ہو یا ہم نے سنا نہیں, ہم نے دھیان نہیں دیا, ہم نے توجہ نہیں, میں بتایا بھی, دکھایا بھی اور بیعت بھی, تاکہ چیز ذہن نشین ہو جائے. دوسری چیز, دوسری اس کی دلیل, بھائی جو چیز اوجب الواجبات میں بھی محوری حیثیت رکھتی ہے اس کے لیے انتظام تو ہونا ضروری ہے, تو اس وجہ سے یہ سارا انتظام کیا گیا. تیسری چیز, اچھا ٹھیک ہے, رسول اکرم نے اپنی زندگی میں مختلف مرحلوں میں حضرت علیہ السلام کی ولایت, وصایت, خلافت کا ذکر کر دیا تھا, اب یہاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عزیزوں, اس میں ایک فرق ہے دوسرے واجبات میں اور ولایت میں. پیغمبر اسلام نے نماز پہنچا دی تھی اور اپنے سامنے لوگوں کو پڑھتا ہوا بھی دیکھا تھا, روزہ پہنچا دیا تھا اور لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا بھی تھا, حج پہنچا دیا تھا اور لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا بھی تھا. یہ ہماری فقہ ہے کہ جب ہم استدلال کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے معصوم ہیں ان کی گفتار, ان کی رفتار اور ان کی تقریر, تقریر کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں الگ مفہوم ہے تقریر کا. عربی زبان میں تقریر اسے کہتے ہیں کہ امام کے محضر میں, امام کے سامنے کسی کام کو انجام دیا جائے اور امام اسے دیکھ کر کے خاموش رہے, امام اس کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے. تو امام کی جو رضایت اس سے کشف ہوتی ہے کہ امام اس فعل سے راضی ہیں, اس کام سے راضی ہیں, اگر راضی نہ ہوتے تو اعتراض کرتے. تو امام کی جو کاشف ہو رہی ہے, رضایت کشف ہو رہی ہے, اسے تقریر کہتے ہیں عربی زبان میں. تو ہماری فقہ میں کیا ہے کہ امام کا تکلم, امام کی گفتار, امام کی رفتار, امام نے کسی چیز کو کہا ہو وہ ہمارے لیے حجت, امام نے کچھ کر کے دکھایا ہو وہ ہمارے لیے حجت, دلیل, یا امام کے محضر میں کوئی کام کو کیا گیا ہو, امام نے اس کے اوپر تنقید نہ کی ہو, اعتراض نہ کیا ہو. تو یہ تین طرح کے کام ہمارے لیے حجت ہیں. دلیل شرعی رکھتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے ثابت ہے, ہم اس چیز کو اگر انجام دیں گے تو اللہ خوش ہوگا. ہمارے لیے تین چیز ہیں. لیکن ایک دوسری جماعت ہے, اس میں کیا ہے, وہ لوگ اس چیز کا عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں جس کام کو عملی اعتبار سے کر کے دکھایا گیا ہو وہ کام سنت ہے, اور جس کام کو نہ کیا گیا ہو وہ کام بدعت ہے, وہ کام بدعت ہے. اب یہاں پر ولایت کا اقرار تو بار بار ہوا تھا, ولایت کا اعلان بار بار ہوا تھا, ولایت کا اظہار بار بار ہوا تھا, خلیفہ ہونا بار بار بتایا گیا تھا, لیکن ابھی تک پیغمبر نے کر کے نہیں بتایا تھا, صرف زبانی بتایا تھا. تو ہم اپنے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ ثابت ہے, لیکن اس اعتبار سے دیکھیں تو ثابت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کر کے نہیں دکھایا, قول ہے, فعل نہیں ہے, زبانی گفتار ہے, عمل نہیں ہے. پیغمبر نے کہا کہ ابھی تک جو چیز گفتار میں تھی اب عمل میں آئے گی, کل تک جو چیز صرف گفتار میں تھی, صرف کلام میں تھی, اب عمل میں آئے گی. اللہ نے بھی اسی کا اشارہ کیا تھا, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے نہ کیا تو سارا زور کروانے پر اس لیے تھا کہ بعد میں کوئی انسان کھڑا ہو کر کے نہ کہے کہ یہ بدعت ہو گئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل بعد میں محمد. کوئی انسان اسے بدعت نہ کہے, زندگی بھر آخری لمحے تک کہا اور غدیر خم میں کروا کے بتا دیا. امیر المومنین کہلوایا, کہا کہ میرے سامنے امیر المومنین کہو, تاکہ کل کوئی امیر المومنین کہنا بدعت نہ کہے.
جا کر کے مصافحہ کرو، مبارکباد دو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، عملی اعتبار سے یہ چیز فالو کی گئی ہے۔ یہ سنت ہے، ایسی سنت ہے جو رسول نے جس کا اہتمام کیا، جس کے میزبان رسول اکرم ہے، جس کا خیمہ پیغمبر اکرم کے حکم سے لگا، جس کا مسند علی جس کو ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ رسول کے حکم سے لگا، لوگوں نے رسول کے حکم سے صفیں لگائی، لوگوں نے رسول کے حکم سے ہاتھوں کو پکڑا، وقت کی سند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد اتنا مستحکم انتظام خداوند عالم نے کیا کہ دیکھو اس کے بعد کسی چیز کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگے، لیکن مولا علی کی ولایت کے اوپر بدعت کا کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے۔ ان کی ولایت پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے محتمم، اس کے منتظم خود رسول اکرم ہے۔ اب وہاں کا جو انسان تھا، وہاں کا جو کفر تھا چھپا ہوا، جن کے دلوں میں پھپھولے تھے، ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، تاریخ نے اس کا نام لکھا، اس کا نام تھا نعمان ابن حارث فہری۔ وہ آگے بڑھا، آنے کے بعد سے اس نے رسول اکرم کی خدمت میں عرض کیا، بدو تھا، رفتہ صحرا نشین تھا، اس نے آ کر کے کہا ہے محمد حد ہو گئی، حد ہو گئی، یعنی اپنی زبان میں اگر پیش کیا جائے، اس کی ترجمانی کی جائے، محمد حد ہو گئی، تم نے کہا کہ تم اللہ کے نبی ہو، ہم نے مان لیا، تم نے کہا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا، تم نے کہا کہ تم اللہ کے رسول ہو، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے نماز بتائی، ہم نے وہ بھی پڑھ لی، حج کہا وہ بھی جا کر کے آ گئے، اب کیا تمہیں کسی چیز کی کمی رہ گئی تھی کہ جو اپنے رشتہ دار کو ہمارا ولی بنا دیا؟ اب رسول اکرم اسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ جو میں نے کیا وہ اپنی طرف، لیکن وہ کہاں سے سننے والا، وہ بار بار پریشان، بار بار دعویٰ کیے جا رہے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کے یہ کہا کہ ان کان ھذا ھو الحق من عند ربک، اگر یہ حق ہے اور خداوند عالم نے یہ کہا ہے پہنچانے کے لیے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے اوپر آسمان سے پتھر نازل ہو، اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے اوپر پتھر نازل ہو۔ عزیزوں عجیب مرحلہ ہے، پیغمبر اکرم جو رسول رحمت ہیں، رسول رحمت ہیں، صرف دنیا کے لیے نہیں، رحمت للعالمین ہیں، انہی کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو اللہ سے کہیے کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نازل ہو۔ بڑی عجیب یہاں پر بات ہو کہ سورہ انفال کی آیت نے پڑھ کر کے سہارا دیا۔ سورہ انفال میں یہ ہے کہ وما کان ربک لیعذبہم وانت فیہم، اے پیغمبر آپ کا وجود رحمت ہے، پیغمبر آپ کا وجود رحمت ہے، وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ان لوگوں پہ عذاب کر ہی نہیں سکتا، وانت فیہم، حالانکہ تم ان کے درمیان موجود ہو، حالانکہ تم ان کے درمیان موجود ہو، یعنی تمہارے رہتے ہوئے اللہ کی آیت لکھی ہوئی سورہ انفال میں ہے کہ اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہی نہیں کر سکتا جس کے درمیان تم ہو، وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، اور اس قوم کے اوپر اللہ عذاب نازل نہیں کر سکتا کہ جو استغفار کر رہے ہوں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ عزیزوں اب یہ جو فرد تھا یہ رسول کے پاس کھڑا ہوا ہے، رسول کے سامنے کھڑا ہوا ہے، رسول کو تہدید کر رہا ہے، رسول کو چیلنج کر رہا ہے کہ کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، جہاں پر تمہارے قدم مبارک ہیں، میں وہاں پر اپنا عذاب نازل نہیں کر سکتا، اور اس جگہ پر بھی عذاب نازل نہیں کر سکتا جہاں پہ لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ رہے ہوں۔ اب یہاں سامنے والا خود سوال کر رہا ہے، سورہ معارج نے بڑھ کر کے سہارا دیا، سورہ معارج نے بڑھ کر کے سہارا دیا، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے بڑھ کر کے سوال کیا، کس چیز کا؟ عذاب واقعہ کے سلسلے میں، ایک ایسے عذاب کے سلسلے میں کہ جو آنے والا تھا اس کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موقع کون سا ہے؟ بڑا نازک، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو ربط دینا بڑا ضروری ہے۔ حضرت امیر المؤمنین کلمات اختصار میں ارشاد فرماتے ہیں، جب رحلت پیغمبر ہو گئی، فرماتے ہیں کان فی الارض امانان من عذاب اللہ، فرماتے ہیں کہ اس زمین پر عذاب خدا سے بچنے کے لیے دو امانتیں تھیں،
دو امان ایسی تھی کہ جہاں پر انسان اگر اپنی پناہ لے لے تو عذاب خدا سے محفوظ ہو جائے. فَأَمَّا الْأَوَّلْ فَقَدْ رُفِعَ، جس میں سے جو پہلی امانگاہ تھی، پہلی جو امانگاہ تھی اسے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. رسول خدا کی رحلت کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو پہلی پناہ گاہ تھی اسے اللہ نے اٹھا لیا. فَدُونَكُمُ الْآخَرُ، تو اب یہاں اس کے بعد سے استغفار ہی کرو جو تمہیں بچا سکتا ہے، توبہ ہی کرو جو تمہیں بچا سکتا ہے. رسول رحمت تمہارے درمیان اب نہیں ہے، اب صرف استغفار ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے. اب یہاں نعمان ابن حارث فہری نے آ کر کے دعویٰ کیا کہ اگر آپ کا وعدہ حق ہے، اگر آپ کا وعدہ سچ ہے تو اللہ سے کہیے کہ آسمان سے وہ ہمارے اوپر پتھر گرائے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کیسے عذاب کرے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان ہیں. عزیز و خدا بند عالم کی آیت ضرور تھی لیکن حرف یہاں ولایت پر آ رہا تھا. کیا کہ حرف یہاں اللہ کی ولایت پر آ رہا تھا، حرف یہاں اللہ کی آیت پر آ رہا تھا، حرف یہاں رسول کی صداقت پر آ رہا تھا، حرف یہاں امیر المومنین کی ولایت پر آ رہا تھا. اللہ نے کہا کہیں اور پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، یہاں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لوگوں نے اصولی بحث پڑھی ہوگی ان لوگوں کو بھی میں سہارا دیتا ہوں کہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. قاعدہ کلیہ ہے کیا ہے؟ ما من عام الا وقد خص. جتنے بھی عام قاعدے ہوتے ہیں اطلاق جہاں جہاں پر پایا جاتا ہے، عمومیت جہاں جہاں پر پائی جاتی ہے، اس عمومیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مورد اس میں خاص نہیں ہے. جہاں بھی ایک عام مورد ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ افراد کو، کچھ نہ کچھ اس کے مورد کو خاص ضرور کرتے ہیں.